السلام علیکم معزز سامعین، میں آج آپ کے لیے بلال کی 6ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اجر عظیم۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔ ہمیں دیکھ کر گلیوں میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں مکمل اتفاق تھا۔ میں نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، اس کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی، اور ایسی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا، اس کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، خطا کار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی تھی۔ اب صرف میری کھال اس کے کام کی تھی۔ وہ اسے کھنچوا سکتا تھا، کتوں کے آگے پھینکوا سکتا تھا، دوسرے غلاموں کے لیے عبرت کے لیے نمائش لگوا سکتا تھا۔ آج میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو مجھے امیہ پر ترس آتا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا کھڑا تھا، گڑھا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا۔ میں اس تشدد کی روداد بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی، درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا اور ایک ہی نام سے جو میں جانتا تھا، احد، احد۔ میں بلال، جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا ہے، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ہر کوڑے پر میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں اسی کا نام لیتا رہا۔ میں نے ان سے رحم کی التجا نہیں کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ اگر میں 2-4 کوڑوں ہی میں دم دے دیتا، جو عین ممکن تھا، تو امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اور اس کے ذوق اعزا رسانی کی تسکین نہ ہوتی، اور وہ شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتا۔ ایک تو اس کی رقم ڈوبی، دوسرے غلام مناسب سزا کے بغیر ہی فراغت حاصل کر گیا۔ کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا اور پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہند چھاتا لیے ہوئے، خوشبوؤں میں بسی، میرے پاس آئی اور کان لگا کر میری نخیف آواز سننے کی کوشش کی۔ احد، احد۔ یہ سن کر مڑی اور ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہند کی ہنسی بڑی مترنم تھی۔ یہ بد نصیب تو واز کر رہا ہے۔ اور پھر مجھ پر کوڑے برسنے لگے، 1، 2، 3، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا ہوا موت کے دامن میں پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی دانست میں مجھ پر ظلم کرنے والے میری دنیا سے بہت دور کہیں اپنے ظلم میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مجھ پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھیں جن کے بوجھ تلے میری موت یقینی تھی، تو مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا شروع کر دیا ہے۔
میں ان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ ان کی حرکتیں مجھے احمقانہ لگ رہی تھیں، بالکل بچگانہ۔ مجھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے عکاظ کے میلے پر ناچنے والی بھیڑیں۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مجھے اپنے سامنے سرسبز و شاداب کھیت نظر آنے لگے۔ چاروں طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔ میں نے بہتے جھرنوں کی گنگناہٹ سنی۔ مجھے اپنے اوپر ایک روح پرور سائے کا احساس ہونے لگا۔ پھر میں ایک نہایت خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا، جہاں ہر رنگ، ہر نسل کے نوجوان مرد و عورتیں سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ ان کے چہروں پر وقار تھا، ان کے پور پور سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک فوارے کے پاس لے گئے، جہاں میں نے پانی پیا، اتنا کہ میری روح کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ذات باری تعالیٰ کے قرب میں ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، وہمہ تھا، خواب تھا، کوئی وجدانی کیفیت تھی، کوئی مافوق الفطرت کرشمہ تھا، کوڑوں سے میرا دماغ معطل ہو گیا تھا، یا محض میری ابتدائے تباہ تھی، یا پھر اس کیفیت میں یہ سارے ہی عناصر شامل تھے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں آج بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بلال، کیا واقعی تو نے جیتے جی جنت بری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟